اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ناظرین السلام علیکم، میں ہوں کامران علی، ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز دوستو، ارشد شریف کو قتل ہوئے کچھ دن ہو چکے ہیں اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ہاٹ ایشوز پر ویڈیو ضرور بناتا ہوں، لیکن میں اپنی کولیکٹیو انویسٹیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ویڈیو بناتا ہوں، جس کی وجہ سے میری ایک ہی ویڈیو ہوتی ہے اور حد سے زیادہ اگر میں کچھ ویڈیو بنا بھی دوں تو 2 ویڈیوز پر میں کام کرتا ہوں۔ تو میری ارشد شریف کے اوپر انویسٹیگیشن میں کچھ وقت لگا اور اس میں اسی وجہ سے میں اپنا جو ایک مجموعی تجزیہ ہے وہ لے کر آتا ہوں۔ عزیز دوستو، ارشد شریف کے ایک قتل کے محرکات کیا تھے، وجہ کیا بنی، کینین پولیس نے کیا انویسٹیگیشن کی، اس کے اوپر عزیز دوستو آتے ہیں کہ الیود کیبی ایک صحافی ہیں دا سٹار کینیا کے، انہوں نے جو انویسٹیگیشن اپنی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی کا کہ یہ کیس ہے جو پولیس بنا رہی ہے، لیکن اس میں وہ بھی کچھ سوالات جو ہیں جن کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے جو وہ چھینی جاتی ہے، کار ہائی جیکنگ کا معاملہ ہے جس میں تھیفٹ کار ہے جس کا نمبر ہے KDJ 700F۔ اب یہ گاڑی جو ہے 700F KDJ 700F جو ہے، یہ گاڑی ایک شخص ہے جو چھوڑ کر کسی شاپ پہ جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اس گاڑی کے اندر اس کا بچہ بھی ہے، اور یہ گاڑی جب وہ واپس آتا ہے تو اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس کو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے یا اس کو اچانک کال کی جاتی ہے ایمرجنسی میں، تو جب وہیں سے ہی جہاں پہ ناکہ لگا ہے اور پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں پر ارشد شریف کی گاڑی گزرتی ہے جس کا نمبر ہے KDG 200M۔ اب تھیفٹ گاڑی کا نمبر ہے KDJ 700F اور ارشد شریف جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے KDG 200M۔ اب عزیز دوستو، یہاں پر تھوڑی سی جو ہے الیود کیبی جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا خلا رہ جاتا ہے اس میں کہ بچے کا تو سراغ مل جاتا ہے، بچہ کچھ دیر کے بعد ڈھونڈنے پر وہاں پہ قریب سے مل جاتا ہے لیکن گاڑی نہیں ہوتی۔ اب اس چیز کی اطلاع پولیس کو کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، لیکن پولیس کو ایک تھیفٹ کار کے اوپر اچانک فائرنگ کیوں کرنی پڑی؟ اب عزیز دوستو، یہاں پر کچھ تھوڑی سی ہماری بھی انویسٹیگیشنز ہیں۔ جو کینیا ہے اس کے پڑوس میں صومالیہ ہے اور وہاں سے ٹیررسٹ گروپ آتے ہیں اور وہ اس طرح کار جیکنگ کا جو ہے، کار لفٹنگ کا جو ہے وہ واردات ڈالتے ہیں اور پھر وہ گاڑیاں مختلف بم دھماکوں اور دہشت گردیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کینین پولیس اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ ان کو ہر حال میں پکڑا جائے یا مارا جائے۔ ایک تو یہ بھی اس میں معاملہ ہے، لیکن عزیز دوستو یہاں پر جو ہے ایک پولیس نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اور سائٹ اتھارٹی کے تھرو ایک ایسی ٹیم بنائیں گے جو اس کی شفاف کرے گا، شفاف تحقیقات بھی کرے گا۔ لیکن جہاں پر صومالیہ کے دہشت گردوں کا تعلق ہے، لیکن وہیں پر جو ان کا ایک یونٹ ہے پولیس کا، ایک ایسا بھی یونٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونٹ جو ہے اسپیشل سروسز یونٹ جو پولیس کا ہے، لا اینڈ آرڈر کے ادارے کا، یہ لوگوں سے پیسے پکڑ کر دیگر ملکوں کے جنہیں دہشت گرد وہ ملک کہا جاتا ہے، جس کو سپاری لینا کہتے ہیں، سپاری لے کے ان کو قتل بھی کرتا ہے، جس میں حال ہی میں جو انڈیا کے ایک مشہور بزنس مین ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں کسی چیز میں احتمال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ارشد شریف بھی کسی اسی ہی قسم کی سپاری کا شکار تو نہیں ہوئے۔
اب یہاں پہ خرم اور وقار دو بھائی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف ان کے پاس رہتے تھے، وقار جو ہیں وہ فارم ہاؤس میں تھے، خرم ان کو لے کر جا رہے تھے۔ تو اس کے اندر یہاں پر ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ جو DGISI نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ان محرکات پہ اور ان لوگوں کے اوپر غور کریں تو قاتلوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی کہ کس نے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر کہا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کو UAE کے اندر مل کر 48 گھنٹوں کے اندر ملک یعنی کہ UAE کو چھوڑنے سے کہا گیا، اور پھر UAE سے وہ کینیا گئے۔ اب یہاں پہ بھی ملے جلے قسم کے کچھ خیالات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ارشد شریف نے اپنا ویزا جو ہے وہ مکمل طور پر UAE میں بھی استعمال کیا، اور وہ پھر کینیا میں آئے، اور کینیا میں بیسیکلی وہ سلیمان اقبال جو ARY کے مالک ہیں ان کے کہنے پہ آئے، اور شاید وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے وقار اور خرم کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ۔ اب DGISI وہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی بات کی، DGISPR جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو 35 ممالک ایسے ہیں جو وہ ٹرانزٹ ویزا یعنی کہ ویزا آن ارائیول دیتے ہیں، کینیا کیوں لے جایا گیا اور کس طریقے سے ان کو وہاں پہنچایا گیا۔ اب یہاں پر بہت سے ایسے سوالیہ نشان ہیں کہ جو ناکہ دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے اندر، عزیز دوستو، اس کے اندر ایک صرف پتھروں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ کچھ پتھر کچھ فاصلے پہ ایک سڑک پہ لگائے گئے ہیں کہ گاڑی رک نہ سکے، لیکن وہاں پر کیا ارشد شریف اتنے غیر ذمہ دار آدمی تھے کہ انہوں نے وہاں سے گاڑی گزاری اور بھاگنے والا کام کیا اور پیچھے سے ان کو گولیاں ماری گئیں؟ اس چیز پر اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں ارشد شریف جو ہیں وہ نہ کرمنل تھے نہ وہ دہشت گرد تھے، انہیں کس طریقے سے وہاں پر ٹریپ کیا گیا اور ایک پتھروں کا وہ بنا کر شاید ایک بہانہ کریٹ کر کے اور ایک سچویشن کریٹ کر کے ان کو مارا گیا۔ اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے جس سے ارشد شریف کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ جان بر نہ ہو سکے، وہ جو گولیاں انہیں لگی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت نزدیک سے گولیاں ماری گئی ہیں، یا تو گاڑی کے اندر کسی بیٹھے ہوئے شخص نے ماری ہیں یا دروازہ کھول کر ارشد شریف کے قریب سے گولی ماری گئی ہے، جبکہ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیور بال بچ گئے ہیں۔ اگر گاڑی بھگائی جاتی تو ساتھ پیسنجر سیٹ پہ مارے ہوئے بندے کے سر پہ گولی نہیں ماری جاتی، گاڑی کے ڈرائیور کے سر پہ گولی ماری جاتی ہے۔ جہاں پر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں وہ واقعہ ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہیں وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کے قائل تھے، اور وہ جرنلزم میں انتہائی تحقیق کر کے کام کرتے تھے۔ کیا ارشد شریف کے پاس کسی کے ایسے راز آ گئے تھے کہ ان کا زندہ رہنا اس راز پردے کے پیچھے رہنے والی شخصیت کے کھل جانے کا خطرہ تھا؟ لیکن عزیز دوستو، پاکستان کی سیاست اور اس دنیا کی سیاست، یہ فتنوں کی جو سیاست ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس وقت آنے والی گولی جو آپ کی جان لے سکتی ہے یا آپ کو موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ کے دشمن کی بھی ہو۔ اس وقت سیاسی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے بھی دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس پہلو پر بھی غور ہونا چاہیے، اور اس پہلو پر بھی غور ہونا چاہیے کہ کیا ارشد شریف کو کسی راز کے کھل جانے کے ڈر سے تو نہیں شہید کیا گیا۔ یہ عزیز دوستو جو میرا تجزیہ ہے اس میں میں یہی کہوں گا کہ
آج کل جیسے ایک شعر ہے یا ایک ترانہ ہے کہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سنے جباری مجرم ہیں، حق گوئی ہے گر جرم کوئی تو پھر ہم بھاری مجرم ہیں۔ آج کے دنیا کا جو مجرم ہے وہ شریف ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ بڑا سیاستدان ہے، وہ بہت بڑا لیڈر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گنڈے کا آخری ٹھکانہ سیاست ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں سچ بولنے والا، حق کی بات کرنے والا، وہ قید و بند پابند سلاسل یا موت کی گہری نیند سلا دیا جاتا ہے کے لیے تمام پہلوؤں پر جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور فیس بک کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، اور کومنٹس میں اپنی رائے دیتے ہوئے، ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تہذیب کے دائرے میں ضرور مشورہ دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔